ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے عمران خان صاحب کا اور ان کے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے. پچھلے دنوں میں ان کی صحت کو لے کے، ان کی بینائی کو لے کے بہت بحث بھی ہوتی رہی ملک میں، بار بار اس پر بات بھی ہوتی رہی، اور پارٹی اور فیملی کی بہت کوشش تھی کہ ان کو جو ہے ہسپتال منتقل کر دیا جائے جب تک ان کا علاج ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں اپیلز اور پٹیشنز بھی دائر کی گئیں کورٹس میں، اور اسی ایک پٹیشن جو تھی یا درخواست جو تھی اس کی آج سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. جو بینچ تھا ان کے سامنے، پی ٹی آئی کے سامنے، یعنی کہ وہ ارباب محمد طاہر صاحب اور خادم حسین سمرو صاحب پر مشتمل تھا. مگر دلچسپ بات یہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نظر بھی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کتنی دلچسپی ہے اس سارے معاملے میں، کہ جب بینچ نے جو وکیل تھے لطیف کھوسہ صاحب، ان سے جیل رولز کے بارے میں پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ لطیف کھوسہ صاحب کی تو تیاری ہی نہیں تھی. سماعت کے دوران اصل میں ہوا یہ کہ عدالت نے کھوسہ صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جیل رولز کیا کہتے ہیں، جس پہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ آپ کل رکھ لیں سماعت اس پہ، میں عدالت کی معاونت کروں گا. جج صاحب جو تھے خادم سمرو صاحب، انہوں نے کہا کہ میں تو کل دستیاب ہی نہیں ہوں کیونکہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں آج آیا. اور عدالت نے یہ واضح کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ آج ہی فیصلہ دیں، مگر کیونکہ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے لطیف کھوسہ صاحب، تو اس لیے جو وہ پروسیڈنگز تھیں ان کو معطل کر دیا گیا، یعنی کہ پوسٹ پون کر دیا گیا، معاف کریے گا. اور اب 12 سماعت کو یہ کیس جو ہے ٹیک اپ ہوگا. اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے اور کورٹ میں ایگزیکٹلی آج کیا ہوا، ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب بشیر صاحب، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ کورٹ کے معاملات پہ. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ثاقب صاحب، کھوسہ صاحب کو روزہ لگ رہا تھا، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک پورا دن چاہیے یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ جیل مینیول میں کیا ہے؟ وہ یہی بات جب ایک ایکس کی پوسٹ میں نے لکھی تو اس پہ کسی وکیل صاحب نے تبصرہ کیا کہ جو فری کا وکیل ہوتا ہے نا وہ سینئر وکیل ہو، تو وہ پھر تیاری نہیں کیا کرتے. تو یہاں پہ بھی وہ صرف فوٹو شاپ کے لیے آتے ہیں. جی وہ اتنے سینئر ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب اتنا تو بول ہی سکتے ہیں نا کسی کیس میں بھی، تو اس لیے انہوں نے تیاری جو نہیں کی ہوئی تھی. بلکہ جو بینچ تھا وہ تو اس بات پہ کنوینس تھا کہ آج ہی ہم ختم کرنا ہے ہم نے اور آپ بولیں. بلکہ سب آرگومنٹس ہو گئے تھے، جس طرح یہ کھوسہ صاحب اور گور صاحب باہر کہہ رہے تھے، نہیں دوسری طرف سے آرگومنٹس رہتے تھے جو گورنمنٹ نے کرنے تھے آرگومنٹس، وہ ایڈوکیٹ سمپل یہ ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے، 2 ڈاکٹرز ان کے پرسنل اور ان کی فیملی کے 1-2 ممبر جو ہے وہ ساتھ، ان کو ایکسیس دی جائے، صرف یہ جو ایشو ہے. تو اس پہ جو جج صاحب تھے، اچھا جو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جی جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک فیملی ممبر کو ہم نے یا فیملی ممبر کو آگاہ کیا ہوا تھا. اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ، کھوسہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے نہیں بتایا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے بتایا ہوا تھا ان کی فیملی کو کہ بھئی علاج ہو رہا ہے، جی علاج ہو رہا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے 5-6 دن کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا، جس طرح سب کو پتہ بھی ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ جو جس طرح کورٹ نے بھی آج آخر میں 2-3 سوالات چھوڑے، کہ ایک تو انہوں نے یہ چھوڑا کہ اگر کوئی قیدی ہو، اس کا یہ معاملہ ہو، تو کیا اس کی فیملی کو روکا جا سکتا ہے اس کے لیے، یا اس کا اگر علاج ریکوائرڈ ہے، جس طرح انہوں نے کہا فیملی کو روکا جا سکتا ہے ملنے سے. جی ملنے سے. اور دوسرا اگر جس طرح انہوں نے کہا کہ صرف ان کی آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کی جڑ ہم نے دیکھنی ہے کہ کس وجہ سے یہ آنکھ کا ایشو ہے، تو اس لیے ان کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا قیدی کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ 2 سوالات فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی انہوں نے چھوڑے ہیں کہ چلے ٹائم مل گیا تو ان کو کہا کہ آپ اس پہ اسسٹ کریں. تو جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے فیملی ممبر کو آگاہ کیا تھا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب آئی ڈونٹ نو کہ فیصلہ کس طرف جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ فیملی ممبرز کو سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ کوئی دے دی جائے رسائی، یا ان کے ذاتی معالج کو رسائی دے دی جائے. ہو سکتا ہے ان کی ساری بات نہ مانی جائے، کچھ مان لی جائے، اور کچھ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے مان کے اس چیز کو جو ہے وہ آگے چلایا جائے. اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پھر اس میں ڈاکٹر عظمیٰ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے، ان کی جانب سے بھی ایک پٹیشن الگ سے بھی فائل ہوئی تھی، جو کل اس پہ ہیئرنگ ہونی ہے، جسٹس انعام امیر مناس. اس میں ایک ہی چیز صرف ایکسٹرا ہے، باقی سارا یہی ہے. ایک چیز ایکسٹرا انہوں نے 2 اور ڈاکٹرز کے بھی، 2 تو شوکت خانم کے ذاتی معالجین ہیں، 2 اور ڈاکٹر خرم ہیں اور ڈاکٹر ایک سمینہ نیازی ہیں،
وہ ڈینٹسٹ ہیں میرے خیال میں. تو ڈاکٹر خرم جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, تو ان 2 کے بھی نام دیے ہوئے ہیں. انہوں نے دیے اس لیے ہیں کہ فیملی نے دیے ہیں. جی فیملی نے کہ 4 کے دے دیے, 4 میں سے چلیں 2 بھی اگر دے دیں ایکسیس تو وہ کافی ہے. تو وہ کل ہیئرنگ ہونی ہے, پھر کل ہی 190 نہیں. ملین. بٹ سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ جو رپورٹس تھی ان میں تو یہ تھا کہ 12 کو ہوگی اب ہیئرنگ, یعنی کہ 1 دن کے بعد. جو آج کا کیس ہے یہ اور جو کل ایک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے, یہ دونوں مختلف ہیئرنگ جی جی 2 کیس ہیں سملر نیچر کے, جس دونوں میں عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے ذاتی معالجین ذاتی فیملی کے سائے دونوں پٹیشنز ایک ہی ایشو. ایک کی آج ہیئرنگ ہوئی ہے, یہ پرسوں تک ارجن ہوئی ہے, اس کی سماعت 12 مارچ ہونی ہے, کل ہوگی. اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں تو انہوں نے وکیل ہائر کیے ہوئے ہیں, پیڈ وکیل ہیں. عزیر کرامت بھنڈاری بڑے سینئر وکیل ہیں, پہلے بھی اچھا وہ پہلے بھی شاید غالباً پیش ہوتے رہے ہیں, تو وہ ہے. اچھا تو آپ کا خیال ہے کہ وہ جیل مینیول پڑھ کے آئے وہ پڑھ کے نہیں وہ تیاری کر کے بڑی کمپریہنسو اور بڑی ڈیٹیل انہوں نے پٹیشن تیار کی ہے, اور وہ پڑھ کے آئیں گے, کل آرگو کریں گے, کل پھر پتہ چلے گا. لیکن سر بینچ مختلف ہے, بینچ مختلف ہے. کل ایک ہو سکتا ہے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ بینچز ہوں, تو 2 سملر نیچر کے کیسز 2 بینچوں میں اکٹھے نہیں چل سکتے, وہ ایک دوسرے کو یا دوسرا پہلے کو بھیج دیتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ہی کل جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, وہ آج کل عمران خان صاحب کے کیسز لگنا شروع ہوئے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بات چل پڑی, پہلے تو تاریخ ہی نہیں پڑتی, بات چل پڑی ہے, تو کیس تو لگنا شروع ہو گئے ہیں. کل مطلب وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کل بیل بھی لگی ہوئی ہے نا, کل کی ڈیٹ میں, تو کل پھر اس پہ آرگومنٹس ہونے ہیں. کل مطلب اگر آرگومنٹس ہو جائیں, معاف کریے گا آپ مجھے آپ کی بات میں کاٹوں, یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے عرصے کے بعد یہ ہیئرنگ اس کی لگی ہے؟ یہ تقریباً 6 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ کیس لگ رہا ہے. کل 11 مارچ کو, یہ 26 سپٹمبر کو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی. سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر اور جنوری. تو ہم کیا سمجھے کہ روزوں میں ججز بہت بور ہو گئے ہیں؟ ویسے تو یہ ہوتا ہے جو ارجنسی ہوتی ہے, بیل میٹرز چھٹیوں سے پہلے ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, زیادہ تر فیوریبل دیا جاتا ہے. پھر بشرا بی بی جو خاتون ہیں, ان خاتون کا ایک الگ کیس بھی ہے ان کا, کہ ان کو لا میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے, ان کو ایج ملتا ہے. تو کل اگر آرگومنٹس دونوں سائڈ سے ہو گئے, بیل والے کے, اب آپ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی انہوں نے ایک ایڈیشنل گراؤنڈ عمران خان صاحب کی میڈیکل کے لیے ہوئی ہے, پی ٹی آئی نے, تو وہ تیسری ایک اپلیکیشن آپ اس کو کہیں, جو بھی سٹیپ ان کا کہیں, کہ اس میں بھی ایڈیشنل گراؤنڈ لی ہوئی ہے کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے, ان کو بیل دی جائے اور یہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں. تو وہ بھی اگر کل آرگومنٹس ہو جاتے ہیں, کل فیصلہ بھی آ سکتا ہے. ایک دن میں مطلب کہ ہیئرنگ بھی اور بیل کا فیصلہ بھی, مطلب کہ اٹ کین گو اگینسٹ عمران خان آلسو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں, میں بھی خلاف بھی فیصلہ نہیں بھی آ سکتا. میں صرف یہاں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کری تھی کہ آپ اتنے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ کل ہی ہیئرنگ ہے اور کل ہی فیصلہ ہو جائے گا. کیونکہ آخری جو 26 جون کو ایک ہیئرنگ ہوئی تھی, اس پہ 4 ہفتے مانگے تھے نیب نے, ان کو 3 مہینے ملے 26 سپٹمبر تک. اب 6 ماہ مزید ان کو ملے ہیں, تو اب بنتا نہیں ہے کہ کل کوئی اور اس میں ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ لینی ہوتی ہے بیل کو, تو بیل ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ پوری اپیل تو سننی نہیں ہوتی, تو وہ لے کے کورٹ کچھ بھی فیصلہ تو کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.